اتوار 18 جون 2023 کو ٹائٹن نامی سیاحتی آبدوز، جس میں 2 مسلمان بھی 5 افراد میں سے 2 مسلمان بھی شامل تھے، ٹائٹینک جو ڈوب گیا تھا 1912 میں جہاز، اس کو دیکھنے کے لیے گئے لیکن واپس نہیں آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ دکھ ہوا اس بات کا، میڈیا نے اس بات کو اجاگر کیا، پوری دنیا کا میڈیا نے اس میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے کام کیا، لیکن اس بارے میں صدر اوباما، سابق صدر امریکہ اوباما نے ایک بات کہی، اور بڑی اچھی بات، دل کو چھونے والی، کہ ہمیں دکھ ہے ان کی وفات کا، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اس سے چند دن پہلے یونان کے ساحل میں 700 افراد ڈوب گئے تھے، لیکن میڈیا نے اس طرح بات نہیں کی جو ان 5 افراد سے متعلق بات کی۔ افسوس ہے ان 5 افراد کے جانے کا، اور بالخصوص 2 مسلمان تھے، ان کے لیے دعا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میڈیا کا یہ دو رخہ انداز کہ وہاں 700 افراد ڈوب جاتے ہیں، وہ اتنا میڈیا کی زینت نہیں بنتا یہ بات، یعنی میڈیا اس کو اتنا نہیں آگے لاتا جتنا اس نے اس آبدوز کو جو آگے لائے ہیں۔ تو بات ان کی ٹھیک ہے، کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو پورا جسم اس سے متاثر ہوگا۔ جہاں بھی مسلمان پریشان ہو، دوسرا مسلمان اس کا ساتھ دے، اس کے حق کے لیے آواز اٹھائے اور اس کی بات کرے، لیکن میڈیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ 2 نمبری صدر اوباما نے بھی بتایا، یعنی عالمی میڈیا کا بھی یہ حال ہے، پاکستانی میڈیا کا تو آپ نام ہی چھوڑ دیں نا۔ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، ایک بیچارہ غالباً سوات سے، ایک پٹھان تھا بیچارہ، اس کا بچہ اسلام آباد میں کہیں گم ہو گیا، غریب آدمی بہت بھاگا دوڑا لیکن کہیں اس کو بھی بچہ نہیں ملا۔ اس نے کہا میں 24 چینل میں گیا اور میں نے ان سے دعائیں کی کہ یہ اس بارے میں کوئی ایک نیوز چلا دیں، لیکن کسی نے نہیں چلائی، کیونکہ اس غریب کے پاس پیسے نہیں تھے، کیونکہ درد دل بھی کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو غریبوں سے محبت فرماتے تھے۔ بخاری کی تیسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کا پورا واقعہ ہے۔ جب آپ پر پہلی وحی ہوتی ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے، تو آپ علیہ السلام بہت زیادہ بوجھ محسوس کرتے ہیں، گھر آتے ہیں ڈرے ہوئے، زملونی کی چادر اڑا دیں، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو اس طرح نہیں اکیلا چھوڑے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو جو تسلی دیتی ہیں کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، تو آپ کو آپ کا رب اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یعنی یہ اتنے آپ علیہ السلام کے واضح اوصاف تھے کہ آپ علیہ السلام غریبوں کی مدد کرتے تھے، مسکینوں کے کام آتے تھے۔ تو مسلمان کا بھی یہ ایک دل میں ایک خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دے تو میں غریبوں کی مدد کروں۔ اور یہ داؤد صاحب جو ہیں مرحوم، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے خیراتی ادارے وہ چلا رہے تھے اور کئی غریبوں کی امداد کر رہے تھے، لیکن اس موت پر ہمیں افسوس ہے کہ اس طرح وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ امیر اس طرح چلا گیا، یہ وہ، کیا ان کو مطلب دیکھیں، یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی کہ ان کو کیا پڑی تھی، وہ جہاز دیکھنے کے لیے ان کا ایک شوق تھا، موت ان کو لے گئی وہاں، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو فوت ہو جائے ان کے محاسن بیان کرو، ان کی برائیوں کا ذکر نہ کرو، تو ہم انہیں اتنا نہیں جانتے ہیں۔ تو وہ ایک پاکستانی جن کو اللہ نے پیسہ دیا، کاروبار کرتے تھے، ظاہر ہے جو کاروباری لوگ ہیں یہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ دیتے ہیں، اور انہوں نے خیراتی ادارے بنائے ہوئے تھے، تو ہمیں ان چیزوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اور بڑا افسوس جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا ہوتا ہے، کبھی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اپنے سینے سے بیٹے کو لگایا ہوا ہے، اس سے پیار کر رہے ہیں، اور بیٹا بھی اپنے والد کی محبت میں وہ گیا، حالانکہ یہ بھی آتا ہے خبروں میں کہ وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میں سمندر میں جاؤں،
لیکن والد کی محبت میں والد کو راضی کرنے کے لیے وہ گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بڑا افسوس ہے جن کی اولاد ہے وہ ذرا دیکھیں کہ جب اپنے بچوں کے ساتھ سوتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو یہ بڑا ایک دکھ کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو ہمارے اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ہم جو فوت ہو جائیں ان کے محاسن بیان کریں گے، ان کی اچھائیاں بیان کریں گے، ان پر ایسی تنقید نہیں کریں گے۔ تو ان پر تنقید نہیں، لیکن میڈیا پر ضرور آپ تنقید کریں، اور حق رکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ دورخواہ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان 5 افراد کے لیے جتنی آپ نے آواز اٹھائی، جتنا آپ نے خرچہ کیا، اگر تھوڑا سا بھی خرچہ یونان کے ان کشتی والوں کے لیے ہوتا تو ان کا کتنا بھلا ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام غریبوں میں آیا ہے اور پھر اس غریبوں میں ہی لوٹ آئے گا، کہ اسلام کی امداد کرنے والے بھی غریب ہیں اور آخر میں اسلام انہی غریبوں کی طرف آئے گا۔ تو امیری غریبی اللہ کی طرف سے ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، لیکن ہمیں ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، کسی غریب کا بھلا کر دیں۔ صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں، ایسا کسی غریب کے کام آ جائیں۔ تو بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں، ہماری بھی خواہش ہے، میری بھی ایک خواہش رہی ہے کہ اللہ مجھے دے، تو یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ مجھے دے، تو میری خواہش ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی خواہش ہو سکتی ہے کسی کی امداد کرنے کی، کسی کے کام آنے کی۔ تو یہ اسلامی ہم کام کر رہے ہیں، لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھانے کا یہ کام ہے۔ تو خاص طور پر یہ بھی ایک میرا ایک خواہش ہے کہ اللہ نے مجھے پیسے دیے تو میں غریبوں کو مکان بنا کے دوں گا، جن کے پلاٹ ہیں ان پر ان کو مکان بنا کے دوں گا۔ اللہ نے مجھے طاقت دی، یا مجھے ایسے دوست ملے خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ دیکھیں جو کرائے پہ رہتے ہیں بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں، کبھی دہاڑی لگی کبھی نہیں لگی، انہیں اس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے کہ گھر کا کرایہ دینا ہے۔ یہ میں نے دیکھا ہے، میرے کزن بھی اس طرح پریشان تھے۔ تو میری یہ خواہش رہی ہے، مجھے ابھی رمضان میں ایک میرے شاگرد ہیں دبئی سے، وہ آئے لاہور میں، انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ وہ میرا دیا وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ یعنی آپ دے رہے ہوتے اللہ کی راہ میں، اچھی بات ہوتی، لیکن ایسی چیز کو آپ دیں جس میں آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو میری خواہش تھی، تو میں نے اپنی خواہش ان کے سامنے رکھی کہ میری خواہش ہے کہ میں غریبوں کو مکان بنا کے دوں، ان کو ہیلپ کروں جتنا ہو سکے، اینٹیں بجری سیمنٹ وغیرہ جتنا ہو سکے۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ وہ میرے پاس آئے، لاہور سے فیصل آباد آئے، میں نے ایک غریب کا پلاٹ ان کو دکھایا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی ضرور ہم کریں گے۔ تو انہوں نے پھر پیسے بھیجے اور سارے پیسے میں نے ان کو دیے، ان کی ویڈیو بنا کے بھی ان کو دی کہ اس میں کوئی کسی قسم کی 2 نمبری نہیں ہوگی۔ جو اینٹیں آئیں وہ بھی ان کی ویڈیو بنا کے دی، اور ان کو پیسے دیے ان کی ویڈیو بنا کے دی، یعنی کسی قسم کی، کیونکہ ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ تو بلکہ بعد میں انہوں نے دوبارہ پھر اس میں یہ ہوا کہ پہلے انہوں نے جو ابتدائی کام تھا مٹی ڈلوانا وہ سارے ڈلوائے، اس کے بعد پھر انہوں نے پیسے بھیجے، اس میں نے بھی کچھ ڈالے، اینٹیں منگوائیں، تو اب وہ کام جاری ہے۔ تو میری بھی یہ خواہش ہے کہ دیکھیں گے صدقہ جاری، جب کسی کو آپ مکان بنانے میں آپ ہیلپ کرتے، وہ جب رات کو سوئے گا اوپر جب دیکھے گا تو چھت اس کے اوپر ہوگی، تو اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی۔ اور جب آپ کسی کے لیے بھلا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بھلا کرتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ کسی کے لیے بھلائی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھلائی کرتا ہے۔ تو یہ آپ سوچ لیں، میری خواہش ہے اگر آپ میں سے کوئی دوست میرے ساتھ ملنا چاہے تو ضرور، اور یہ خالص اللہ کے لیے ہوگا، اس میں کوئی 2 نمبری نہیں ہوگی، اور میں کسی کو فورس بھی نہیں کرتا کہ آپ ایسا کریں۔ میری خواہش ہے جتنے دوست میرے سے ملیں گے انشاءاللہ ہم صدقہ جاریہ کے طور پر یہ کام کریں گے کہ جہاں جہاں ہم دیکھیں گے ایسے غریب ہیں، سب سے پہلے جن کے پاس پلاٹس ہیں وہ نہیں بنا پا رہے، کیونکہ آج مہنگائی کا دور ہے، ایک مکان بنانا بھی مشکل ہے، لیکن قطرہ قطرے دریا بن جاتا ہے۔ ہم دوست آپس میں مل جائیں تو کسی ایک کا بھی اگر ہم مکان بنا کے دیں ان کو، ساری زندگی کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایک میری خواہش تھی، میں نے اظہار کیا اور ایک دوست مجھے مل گیا، انشاءاللہ اور بھی دوست ملیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں چلے ہمارے ہاتھ سے بھلا ہو جائے۔ ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو دینی کام کرنے والے صرف اس دینی کام کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جو خیراتی کام کرنے والے ادھر زیادہ چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں دونوں کام کرنے ہیں، دینی کام بھی کرنا ہے اور خیراتی کام بھی کرنا ہے۔ جس طرح دعوت اسلامی کر رہی ہے، خیراتی کام بھی کر رہی ہے، دینی کام بھی کر رہی ہے، اس طرح بہت ساری اور تنظیمیں کریں، لیکن انفرادی طور پر جتنا ہم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں دیں گے، اور یہ آپ کا تجربہ ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دونوں جہاں میں خوش نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔